بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور خبر دی کہ ایک خوبصورت نوجوان مسجد کے پاس کھڑا ہو کر اس طرح رو رہا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کریں۔ چنانچہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مسجد میں بھیج دو۔ وہ جوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام دیا اور فرمایا، اے جوان، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ میں نے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ خداوند عالم ان میں سے بعض کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے اور اللہ پاک مجھے بالکل معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی انسان کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ زمین، دریا، درخت اور زمین میں دوسری موجودات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، اگرچہ آسمان، ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، افسوس ہے تیرے اوپر، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا خدا بڑا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان سجدے میں گر پڑا اور کہا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ، میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کا بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں 7 سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلہ انصار سے ایک لڑکی انتقال ہوا، اس کا کفن نکال لیا اور اس کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ شیطان نے مجھے ورغلایا، اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت ایک آواز سنی، اے جوان، روز قیامت تجھ پر عذاب ہو، جس دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ کر دیا ہے، مجھے قبر سے نکالا، میرا کفن لے چلا اور مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا، اور روز قیامت اسی حالت میں محشر بھی جاؤں گی۔ عذاب ہو تجھ پر آتش جہنم کا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، میں ڈرتا ہوں کہ تیرے عذاب میں بھی جل نہ جاؤں۔ تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پکارتا جا رہا تھا، اللہ پاک، یہ بھولا ہوا تیرا بندہ ہے، تو میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا لیکن اس نے مجھے دور کر دیا ہے۔ تجھے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ کہ مجھے نا امید نہ کر۔ وہ 40 دن تک دعا و مناجات اور گریہ وزاری کرتا رہا۔ جنگل کے درندے اور حیوانات اس کے رونے سے روتے تھے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، پالنے والے، میری دعا قبول فرما اور گناہ بخش دے۔ تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی ہو اور گناہ نہ بخشے، نیز مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو تو میرے اوپر آتش فرما
میں جل جاؤں۔ بہرحال روز قیامت کی ذلت و رسوائی سے مجھے نجات دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ آمین۔